آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کئی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ اور ان کی نانی کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مزید کچھ مضمون آئے گا۔ حیران کن بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہم السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے، اتنا تفصیلی تذکرہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں۔ ان کے خاندان کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، حتیٰ کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنی زیادہ باریکی اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم نے اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ان کی نانی کا تذکرہ کیا، کیسے منت مانی، پھر کیا ہوا، ان کی والدہ کی پیدائش کا، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، کیسے ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا، کیسے ان کی پرورش ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے پرورش کی، بے موسم پھل ملے، پھر حضرت مریم کو اللہ پاک نے بشارت دی، بغیر نکاح کے، بغیر خامند کے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کئی معجزات عطا فرمائے، نرالی شان عطا فرمائی، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، ان کو پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا۔ اب اتنی جو زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اہل علم نے یہ لکھا کہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کا قرآن کتاب یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو دنیا میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں یا آنے والے زمانوں میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے بارے میں گمراہیوں کا شکار ہوئے، غلط عقائد اختیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی تو حد سے آگے بڑھ گئے، اور کچھ لوگ کوتاہی کرنے لگے ان کے بارے میں، جیسے یہودی ہیں، انہوں نے بھی بہت گستاخیاں کی، پیغمبر بھی نہیں مانا ان کو، رسول نہیں مانا، بلکہ نعوذ باللہ ان کو جادوگر قرار دیا اور ان کے نسب کو بھی تسلیم نہ کیا، حتیٰ کہ ان کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک نے اس سے حفاظت فرمائی، اور عیسائی لوگ وہ ان کے ایسے معتقد ہوئے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی قیامت تک یہ خطرہ موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ، بڑی تعداد میں لوگ
گمراہیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت زوردار انداز سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور صحیح حقیقت بیان فرمائی کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے سچے برگزیدہ پیغمبر تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اور یہودیوں نے ناپاک سازش کی، کوشش کی ان کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی، اللہ نے اس سے حفاظت فرمائی۔ تو یہودیوں کے دعوے بھی غلط ہیں۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ اور کئی آیات میں یہودیوں کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ یہودی یہ غلط کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، یہ سولی پر چڑھا دیا۔ فرمایا نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کے مختلف عقائد ہیں۔ بس آج آیت یہ ایک ہی ہے، چونکہ یہ عقیدے کا بڑا اہم موضوع ہے اور اسلام کا یہ قطعی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں لوگ گمراہ ہوئے اور گمراہ کرتے بھی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، باطل تعویلیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا صحیح عقائد بتائے ہیں۔ تو 4 بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقائد اپنائے ہیں۔ ایک یہودیوں کا گروہ ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، ایک مرزائیوں کا ہے، اور ایک امت مسلمہ۔ اس یہودیوں کا کیا عقیدہ؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر قرار دیا اور ان کی نبوت کا انکار کیا، اور نعوذ باللہ ان کو حلال زادہ بھی تسلیم نہ کیا، اور ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور پھر وقت کے بادشاہ کو اکسایا۔ رومیوں کی حکومت تھی، تو حکومت کو اکسایا کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ان کو سولی پر چڑھانا ہے اور اس طرح سے ان کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور پھر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک بڑے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ زندہ ہو گئے اور آسمانوں پر چلے گئے، اور سولی پر جو ان کو چڑھا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، تو یہ عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ عیسائیوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کے ایک بڑے گروہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ان کا ایک گروہ، چھوٹا گروہ ہے عیسائیوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، اللہ نے آسمان پر زندہ ان کو اٹھایا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ہے مرزائیوں کا عقیدہ۔ مرزائیوں کی کتابوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ
عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے سولی پر چڑھایا تھا، لیکن وہ زندہ بچ گئے اور پھر کشمیر کے کسی علاقے میں وہ چھپ چھپ کے چلے گئے، اور پھر ان کی تبھی موت ہو گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے، ان کی کتابوں میں، مرزائیوں کی کتابوں میں، کہ کشمیر کے سری نگر کے علاقے میں 87 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ یہ وفات کا عقیدہ یہ انہوں نے بھی اختیار کیا مرزائیوں نے۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو ذات حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوں عجیب طریقے سے اللہ پاک نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے اپنی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا، بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا ان کو قتل کرنے کا اور سولی پر چڑھانے کا، لیکن اللہ پاک نے ان کے منصوبے کو ناکام کیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کیسے؟ بند کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کیا گیا، تو یہودیوں کا ایک شخص تھا، اسی نے جاسوسی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا۔ اس کو انہوں نے اندر بھیجا اور باہر محاصرہ کیا ہوا تھا مکان کا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ میں آپ کو محفوظ آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، کل وہ آیت پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ جو جاسوس تھا یہودیوں میں سے، وہ اندر آیا تھا، اللہ پاک نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہودی آئے اور انہوں نے اس اپنے ہی آدمی کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے نہ تو ان کو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا۔ ایک جگہ فرمایا وما قتلوہ یقینا، سورہ نساء میں، یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کئی آیات میں یہ قرآن کریم نے حقیقت بیان کی۔ اچھا، اب جب انہوں نے اس اپنے آدمی کو سولی پر چڑھا دیا، اب سوچنے لگے کہ یار ہم نے بھی تو ایک بندہ یہاں بھیجا تھا، اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تو وہ ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اگر ہم نے اپنے بندے کو سولی پر چڑھایا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر گیا؟ اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اشتباہ میں ان کو مبتلا کر دیا گیا، اس شک و شبہ میں وہ مبتلا رہے۔ تو یہ ہے اسلام نے جو عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، قرآن کی کئی آیات میں، اور یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ احادیث متواترہ، ایسی احادیث کہ جن میں کوئی شک و شبہ نہیں، جن کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایسی احادیث کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث متواترہ، متواتر تواتر سے، جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ جی، جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، ایسے اس کو کہا جاتا ہے تواتر۔ ایسی احادیث جو ہوتی ہیں تو اس سے یقینی اور قطعی ثبوت حاصل ہوتا ہے، عقائد اسی سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کر رہی ہیں، 1 2 نہیں، 5 10 نہیں،
100 سے زیادہ ہے۔ اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایک کتاب مستقل لکھی۔ اس میں یہ متواتر احادیث انہوں نے جمع فرمائی کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ پاک نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا اور پھر قیامت کے قریب، قیامت کی نشانی کے طور پر وہ اتریں گے آسمانوں سے اور پھر زندگی گزاریں گے اسی اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے، پھر شادی بھی کریں گے، نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، تبھی موت، انتقال ہوگا، پھر لوگ ان کو دفن کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں۔ یہ ساری تفصیل احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب قرآن نے اتنے اہتمام سے ان کا تذکرہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری احادیث میں یوں تفصیل بیان فرمائی، حلیہ ان کا بیان کیا، نشانیاں ان کی بیان کی، آسمان سے کیسے اتریں گے وہ کیفیت بیان کی، احادیث میں آتا ہے فرشتوں پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، جب گئے تھے غسل کر کے گئے تھے، جب اتریں گے تو اسی طرح محسوس ہوگا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، یوں تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل کا، بات لمبی زیادہ ہو جائے گی، تو یوں کتنی احادیث میں یہ عقیدہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، اتنا زور دیا جا رہا ہے اس پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی لوگ ان کے بارے میں غلط عقائد کا شکار ہوئے اور بعد میں بھی یہ خطرہ تھا، اس لیے قرآن نے بھی، احادیث نے بھی بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ یہ تفصیلات بیان کی۔ اب یہ جو مرزائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ سوال اٹھا کہ احادیث میں تو یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آئیں گے، دوبارہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تو کہتے ہیں جی اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایک اور شخص کا آنا، اور وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ ہے مرزا ملعون، مرزا قادیانی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بھی وفات کا عقیدہ اختیار کیا کہ وہ فوت ہو گئے، اور یہ عقیدہ اس لیے اختیار کیا تاکہ اپنا آگے راستہ صاف ہو سکے۔ مرزے کو لانا تھا نا اس ملعون کو، حالانکہ مرزے کا باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، اور نام بھی عجیب، الٹا نام بھی پڑا ہوا تھا ماں کا، مسجد میں مناسب نہیں سمجھتا اس کا بھی ذکر کیا جائے، ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، والدہ ان کی حضرت مریم، اتنی واضح تفصیل، لیکن اللہ پاک جب گمراہ کرتا ہے تو پھر دیکھو کیسے کیسے لوگ عقائد اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد اختیار کیے۔ ان میں سے یہودی، چونکہ پہلے بھی تذکرہ چلتا آ رہا ہے یہ پچھلی آیات سے، یہودی مخالف ہو گئے تھے تو تدبیر انہوں نے کی ان کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی، تو اللہ پاک نے اس تدبیر کو ناکام کیا، اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیت کے ضمن میں کل انشاءاللہ باقی تفصیل کچھ عرض کر دوں گا۔ یہ دیکھ لیں ترجمہ، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ یہ مکروا فعل ماضی کا لفظ ہے، مکر سے، مکر۔ اب یہ لفظ ہے عربی کا، عربی کا لفظ، اور اس کا اصل معنی ہے عربی میں خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر۔ اب یہ خفیہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ بری تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، مکاری کے معنی میں، کہتے ہیں اس نے مکر کر لیا، وہ بڑا مکار آدمی ہے۔ اردو میں تو یہ بری تدبیر کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل عربی لغت کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھی تدبیر کے لیے بھی اور بری تدبیر کے لیے بھی۔ اس لیے یہودیوں کی تدبیر کا، ان کے منصوبہ بنانے کا ذکر کیا تو بھی یہی لفظ استعمال کیا، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ،
اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. مکر یہ بھی فعل ماضی ہے، مکر اسی مکر سے، تو اللہ پاک کے لیے بھی لفظ استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر تو اچھی تدبیر ہی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچانے کی تدبیر کی اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کی. ان کی تدبیر بری تھی، اللہ کی تدبیر اچھی تدبیر تھی. تو لفظ دونوں کے لیے وہی آیا ہے مکر سے، فعل ماضی. وہ مکرو یہ جمع کا لفظ ہے کیونکہ وہ کئی لوگ تھے، اور یہاں اللہ پاک اکیلا اللہ ہے، ایک ذات ہے. تو مکرہ یہ واحد کا لفظ ہے، یہ بھی فعل ماضی وہ بھی فعل ماضی. اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. خیر الماکرین، ماکرین یہ جمع ہے ماکر کی، اور ماکر کا معنی تدبیر کرنے والا. تو خیر الماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر، خیر الماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اور اعمال کو دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.